نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ آج کیا آیت ہے 195 سورۃ البقرہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور انفقو نفق سے ہے، نفق کا مطلب ہوتا ہے ہول، یعنی سوراخ، ٹنل بھی ہوتا ہے اسی سے، یعنی خرچ اس کا ہول سے اس طرح ہے، خرچ کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہاتھ میں پیسہ آیا اور جیسے ہاتھ میں ہول ہو، سوراخ ہو کہ وہیں سے نکل گیا۔ منافق کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو بات جیسے دیتے ہیں تو وہ سوراخ کی طرح نکل جاتی ہے ایک جگہ سے ڈال کے دوسری جگہ سے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور لا نہ تلقو ڈالو بھی ساتھ ایدیکم اپنے ہاتھوں سے، ایلت طرف تہلکتی ہلاکت میں، اور احسنو احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین وہ یا سے شروع ہو رہا ہے نا، وہ محبت کرتا ہے، ہا بابا المحسنین حسن سے ہے، حاسین نون احسان جو ہے وہ اس کا میننگ ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں کرنی چاہیے جو اگلا بندہ جس کا مستحق ہے، بلکہ وہ چیز کرنی چاہیے جو اگلا انسان جس چیز کا مستحق ہے اس سے بہتر کرنا، برابر سے ہائر لیول۔ یہ نارمل خرچ کرنے سے کتنی الگ ہے آیت، جیسے آپ غور کریں گے فی سبیل اللہ، جنرلی ہم اس کا میننگ پڑھتے ہیں نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہاں پہ میننگ ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی پروموشن کے لیے۔ جب ہم دین کے اوپر، جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر خرچ کرو، وہ والی آیات تو آ گئی نا کہ لوگوں پہ خرچ کرو، اور اس طرح کا آگے بھی آئے گا کہ جب ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے، آگے انشاءاللہ آئے گی یہ آیت کہ جیسے آپ ایک گیہوں کے دانے میں جو ہے وہ 7 برانچز ہوتی ہیں، ہر برانچ میں 100 دانے تقریباً ہوتے ہیں، تو ایک چیز 700 ٹائمز آپ کی انکریز ہوگی۔ لیکن یہاں پر خاص طور پہ بات ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے لیے خرچ کرو، اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے خرچ کرو۔ اور آگے اسی چیز کی بہت امیزنگ طریقے سے کہا جا رہا ہے وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو، لقی سے ہے، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، یعنی خود اپنے آپ کو إِلَى التَّهْلُكَةِ یعنی ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ اس کا کیا میننگ ہے؟ یعنی بیسکلی اس کا میننگ ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو مضبوط بنانے کے لیے خرچ نہیں کریں گے تو گویا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال رہے ہیں، ہم اپنے ہی آپ کو ویک کرتے جا رہے ہیں، ہمارے فیتھ کو، ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو اگر ہم پروموٹ نہیں کریں گے، ہم اس کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اس کو بہتر بنانے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، اس کی طرف لوگوں کو راغب نہیں کریں گے، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو گویا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ ہے۔ اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا آپ بیٹھ کے آپ نے اپنا دین کیا، آپ نے اپنی نمازیں پڑھی، اپنی جو ہے وہ 5 پلرز جو بھی ہیں آپ نے وہ پورے کیے، اور دیٹس اٹ، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ڈائریکشن میں نہیں جا رہے تو اس کا آٹومیٹکلی میننگ ہے کہ آپ دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، اس کو بہتر نہیں بنا رہے، تو اس کا آٹومیٹکلی میننگ یہی بن رہا ہے کہ آپ اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ اٹس جسٹ لائک کہ اگر ایک طرف بیٹھ کر
جتنے لوگ، چاہے آپ کوئی بھی بچوں کا گیم بھی دیکھ لیں کہ سینڈ کیسل بھی بناتے ہیں، اگر لوگ بچے بیٹھ کے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 10 بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ ریت لا کے سارے لوگ بناتے جائیں گے، وہ جلدی سے جلدی سے جلدی سے اونچا اونچا قلعہ بنتا جائے گا، زیادہ بڑا بنتا جائے گا، فٹافٹ بنے گا، رائٹ، اور وہ زیادہ اسٹرانگ بھی بنے گا. چاہے اس کو بہنا ہوگا اسی قسمت میں تو وہ بہے گا، لیکن جو اس کی اسٹرینتھ، جو اس کی مضبوطی، جو اس کے اندر ریسورسز، جو اس کا ٹائم، جو ہر ایک کا، ٹیم کے ہر ممبر کا ٹائم لگے گا، وہ بہت فرق ہوگا. چاہے وہ ہم سینڈ کیسل کے فارم میں دیکھ لیں، یا جو ہے کہ سنو مین بناتے ہیں بچے، جتنے زیادہ لوگ جمع ہو کے جو بھی چیز کریں گے اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیے. ہاں، اور اگر آپ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کندھے اچکا کے ہم بیٹھ جائیں اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ مطلب باقی لوگوں کو محنت زیادہ لگے گی، باقی لوگوں کو ٹائم زیادہ لگے گا. اگر انہوں نے بھی ڈسکریج ہو کر لوگوں نے سائڈ میں بیٹھنا شروع کر دیا، تو آپ دیکھیے کہ جو آپ کا پروجیکٹ تھا وہ بنا یا نہیں. امیجن کریے کہ وہ آپ کا پروجیکٹ تھا، آپ اینڈ میں اس کا پروڈکٹ یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز بن جائے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری ذریت کے لیے یہ دین باقی رہے اور یہ دین اسٹرانگ گوئنگ رہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے زمانے میں ہم ریسائیکل یا گوئنگ گرین ارتھ کو، زمین کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کی بات ہوتی ہے، جو کہ وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ اپنی اگلی نسلوں کے لیے زمین کو ریڈی رکھیں، یا اس کو ایک دم ڈپلیٹ نہیں کر دیں اس کی ریسورسز سے، یا اس کی جو اس میں اتنا کچرا نہیں ڈالیے، اس میں اس طرح پلاسٹک نہیں استعمال کیجیے، پانی نہ ضائع کیجیے، وہ ساری جو چیزیں ہیں. اسی طریقے سے دین بھی ایسی ہی ہے کہ آپ کے اوپر، ہر بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنا اسٹرانگ بناتے ہیں. کہ مطلب یہاں پر جس طریقے کی چیزوں پہ خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ دین کی پروموشن سے مطلب ہے کہ اب جیسے اگر مسجد ہے، ہم سب استعمال کرتے ہیں مسجد، لیکن اگر ہم اس چیز کی ذمہ داری نہ اٹھائیں کہ جب فنڈ ریزر ہو رہا ہو یا کوئی چیز ہے کہ اس کی بناوٹ کے لیے، اس کی پیمنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے، یا اس کے اوپر اگر اور فلور یا اس کے اندر پارکنگ لاٹ بنانے کی ضرورت ہے، یا اس کے اندر اور لوگ رکھنے کی ضرورت ہے اس کی کلیننگ کے لیے، تو اگر ہم پیسے کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ اچھا مسجد ہی تو ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں وہاں پر پیسے لگانے کی ضرورت ہے، ہمارے بچے کی ایجوکیشن پہ لگانے کی ضرورت ہے. لیکن مسجد ایک ایسی فیسلٹی ہے، آپ استعمال کرتے ہیں لیکن آپ اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر نہیں ہے. ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی مسجد سے ہو کر آئیں اور ہم کہیں کہ وہاں کے باتھ روم بہت گندے تھے، اور ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی کارپیٹ میں سے بڑی بو آ رہی تھی. لیکن یہ سب چیزیں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو جائے گی کہ مطلب کس کی اگر آپ وہاں کی تنقید کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنی اوپر اپنی برائی کر رہے ہیں. یہاں پر یہی میننگ ہے کہ آپ اپنے آپ کو رفتہ کیونکہ پھر کوئی بھی انسان، پھر مسجدیں کم بنیں گی، پھر مطلب مینٹیننس کے لیے لوگ نہیں ہوں گے یا انف پیسے نہیں ہوں گے، وہ چیزیں بند ہوتی جائیں گی. جیسے کوئی اسلامک اسکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر صرف لوگ بیٹھ کے برائی کریں گے کہ نہیں وہاں پہ لیبز نہیں ہیں، یا وہاں پہ انف ٹیچرز نہیں ہیں، یا ٹیچرز کو مطلب اچھے ٹیچرز رکھنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، ظاہر ہے اب ایڈمن کے پاس تو سارے پیسے خود ہی تو نہیں آ جائیں گے. جب اس کا فنڈ ریزر ہوگا یا جب اس کی فیس ہوگی، یا ایز اے کمیونٹی ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے ایک چیز باقی رہے، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملتی رہے، یا ہماری کمیونٹی میں اچھی چیزیں چلتی رہیں، دینی کام ہوتے رہیں، چھوٹے بچے بھی کہیں سے اسلام پڑھ کے آ جائیں، تو صرف فیس دے کر، یا چلے اگر آپ مالی طور پر نہیں بھی کر سکتے تو والنٹیئر کتنے پیرنٹس کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جا کے دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی ہماری ضرورت ہے. شاید اسی سے ٹیچرز کے بوجھ ہلکے ہوں، یا اسی سے وہ جگہ صاف رہ سکے، یا وہاں پہ جو ریسائیکل کرنے والی چیزیں ہیں یا فوٹو کاپی کرنے والی، ہم چھوٹے کاموں کے لیے اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کوئی کام ہمارے کرنے کے نہیں ہے. یا پھر بہت سارے لوگ مطلب اچھے ریمارکس نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو ان کا کام ہے جن کو پیسے ملتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مضبوط اسی طرح بنائیں گے جب ہم ایک دوسرے کا تھوڑا بوجھ اٹھائیں گے. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ہر ایک کے اوپر بوجھ کم آئے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کے بجائے ہم جتنے کم لوگ ہو جاتے ہیں تو بوجھ ہر پرسن پر، کمیونٹی کے، دین کے ہر بندے کے اوپر، پھر جو بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہی اتنا بوجھ ہو جاتا ہے کہ یا تو پھر اس کو کوئٹ کر جانا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیسے ڈالیں گے جب ہم اس طرح کی انسٹیٹیوٹس کے لیے، اس طرح کی لائبریریز کے لیے، اس طرح کی ایجوکیشن کے لیے
کوئی فنڈ ریز نہیں کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ بڑی اچھی بہت ہائی فائی کلاسز ہوتی ہیں، یا کوئی اسپورٹس کی کلاسز ہوں گی، یا کوئی لینگویج سیکھنے کی یا کوئی میتھ سیکھنے کی کلاسز ہوں گی. اس میں ہم منتھلی کتنی زیادہ فیس دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ بہت مطلب کمپیوٹر سکھا رہے ہیں کیونکہ آگے کمپیوٹرز کا دورہ ہے. لیکن جہاں پر دین کی کلاس ہوگی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ بہت زیادہ فیس ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے خیال میں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. اس چیز کی ویلیو ہم نے خود کم کی ہوئی ہے. یہاں پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. یہ سب اللہ کا راستہ ہے. آپ مالی طور پر افورڈ نہ کر سکتے ہوں تو والنٹیئر کرنے کی کتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جیسے دعویٰ بوت ہوتے ہیں یہاں پہ ان ملکوں میں رہ کے آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو کون پوچھنے والا ہوتا ہے. یہاں پہ اکثر کسی نئے مسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے انف لوگ مسجد میں جمع نہیں ہوتے. وہ بیمار ہوتے ہیں تو مسجد ہاسپٹل میں ان کو پوچھنے والے انف لوگ نہیں ہوتے. اور مطلب ہے کہ افطار کرنے وقت ان کا پہلا رمضان ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہم مطلب تنقیدیں ہر ایک کے اوپر تھیوریز ہم بہت لگا لیتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے لیول پر چھوٹے چھوٹے بھی کام کریں نا جس کے بہت ہائی لیبلز نہ لگتے ہوں. ٹھیک ہے. آپ جیسے افطار پروگرامز ہوتے ہیں مسجد میں، کتنا کنوینئنٹ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. ہم کوئی دعوت کریں تو ہم کتنی مہنگی ہم کتنا زیادہ کھانا بناتے ہیں، کتنا مہنگا کھانا بناتے ہیں. اگر ہم کہیں سے کیٹر کراتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا ان دعوتوں کو کم کر کے کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں اس سال اپنے گھر میں 25 دعوتوں کے بجائے صرف 10 دعوتیں کروں گی اور باقی جو ہے وہ افطار کے پروگرام کو سپورٹ کروں گی. اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سوچنا شروع کریں گے نا. آپ کے پاس 25 روپے بھی ہوتے ہیں، آپ مسجد میں دیکھیں، آپ لفافے میں ڈال کے آپ مسجد کے اس میں ڈال دیں کہ ٹھیک ہے افطار پروگرام میں. تو جب وہ بڑا پورا سپورٹ نہ بھی آپ کریں، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں مطلب اس سے جتنا بھی سپورٹ مل جاتا ہے. جتنی بار بھی کسی کا میں نے سنا تھا کہ وہ کہیں پر بھی کوئی بھی مسجد شہر میں استعمال کریں تو پھر وہاں پہ تھوڑا سا صدقہ ضرور ڈال کے نکلتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم کسی اور جگہ بھی جاتے ہیں تو ہم نے وہ فیسلٹی یوز کرتے ہیں نا، باتھ روم ہم یوز کیا، ہم نے وہ جگہ مطلب اس جگہ کو یوز کیا، وہاں پہ کوئی کتاب پڑھ لی، کوئی بھی چیز، وہاں پہ اسکرٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسکارف پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ استعمال کیا. لیکن ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کی پیمنٹ کے لیے ذمہ دار نہیں سمجھتے. امیجن کریں کہ ہر بار مسجد یوز کرنے کی ایک فیس ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں اس طرح انفورس نہیں کی جا سکتی. یہ ہماری اپنے عقل پر ہے کہ ہم کس چیز کے اوپر خرچ کریں. جب فون لینے کے لیے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بیسٹ آف دا بیسٹ. گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بیسٹ ہونی چاہیے. گھر لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں سب سے اچھی جگہ بھی، لوکیشن بھی اچھی ہو، گھر بھی اچھا ہو، سب کچھ اچھا ہو. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کی ایجوکیشن ہو، ہم کہتے ہیں نہیں سب سے اچھی ہونی چاہیے. کاسمیٹکس لینے تک جاتے ہیں ہم لوگ، اتنی مہنگی کریمیں خرید لیتے ہیں، بالکل ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ لوگوں کے پاس یہ دین کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ کے پاس ایکٹیولی ان چیزوں کے لیے پیسے نہ بھی ہو نا تو آپ اپنی کچھ چیزیں کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز خریدتے وقت آپ سوچیں کہ کیا میں، جیسے آپ اگر آپ ایٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، باہر ریسٹورینٹ جا رہے ہیں، آپ سوچیں کہ اس کے بجائے میں دین کا کوئی کام کر سکتی ہوں، کسی مسجد میں، کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں، کسی اسلامک لائبریری میں پیسے لگا سکتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عورت جو مسجد کی صرف صفائی کرتی تھی اس کے لیے نماز جنازہ، مطلب یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید سو رہے تھے تو صحابہ نے جب ان کو بیری کر دیا، ان کو دفنا دیا، پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفائی کرتے ہوئے نظر نہیں آئی یا 1-2 دن نظر نہیں آئی تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ناگزیر لگی انہیں یہ بات کہ انہیں بتایا نہیں کیا، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے لے کے جاؤ اس کی قبر کے پاس، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نماز جنازہ ادا کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی راہ میں کام کرنا چاہے جس لیول پر بھی ہو. وہ عورت کیا کرتی تھی؟ صرف جھاڑو لگاتی تھی نا، لیکن ہمارے نبی نے ان کے لیے خاص طور پہ یہ نہیں سوچا کہ چلو ٹھیک ہے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے دعا کی. یہ لیول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، یہ ہمارے نبی نے عزت دی ہے ایسے انسان کو، ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف پہلے اور کاموں میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور اگر ہم نہیں ہوتے، ہمارے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو ہم اس میں
ہمیں جو سوچتی بھی ہے چیز ہمیں سوچتی ہے کہ اچھا میں جاب کہاں پہ کر لوں یا پھر میں تعلیم کون سی حاصل کر لوں. فارغ وقت میں ہمارے اندر یہ سوچ بھی نہیں آتی، یہ سوچ بھی نہیں آتی، یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں میرے دین کے لیے کیا کروں. چلو میں فارغ ہوں، نہ مجھے پیسے کمانے کی ضرورت ہے، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے. تعلیم کے لیے کسی ڈگری کی بھی ضرورت بظاہر نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ سٹیبل رکھا ہوا ہے، تو میں دین کے اوپر کام کر لوں. کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا میں اگر بیچلرز ہوں تو ماسٹرز ہو جاؤں، ماسٹرز ہوں تو پی ایچ ڈی ہو جاؤں، اور جو ہے وہ اگر میں ایک جگہ جاب کرتی ہوں تو میں دوسری جگہ جاب حاصل کر لوں اور زیادہ پیسے کما لوں کیونکہ میرے بچوں کو آگے کام آئے گا. ہو سکتا ہے کہ بچوں کو تقویٰ کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ بچوں کو آپ کی اگزامپل کی ضرورت ہو کہ میری ماں نے کس چیز میں کام کیا تھا، میری ماں اس چیز میں تو نہیں رہتی تھی کہ اچھا کسی کو درس پہ جانے کی ضرورت ہے تو میں اس کو لے کے جاؤں. ٹھیک ہے، کسی کو دعا بکس کی ضرورت ہے تو میں وہ پرنٹ کروا کے لوگوں میں بانٹوں. ہم دیکھیں کہ ہمارے ایون صرف یہاں نہیں، پاکستان میں بھی برتھ ڈے پارٹیز کس لیول پر ہوتی ہیں بچوں کی. کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم سوچیں کہ دین کی کمپٹیشن کرا لیں یا ہمارے بچے کی 7th برتھ ڈے پر ہم جو ہے وہ نماز چونکہ فرض ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں کہ وہ اور اس کے جو بچے ہیں سارے فرینڈز ہیں وہ ایک چیز اس کے اوپر ایک ٹاک ہو. ضروری نہیں ہے کہ بہت پسماندہ قسم کی، بہت سیڈ گرم قسم کی، بالکل سیریس قسم کی ہو، اس کو بھی ہم فن بنا سکتے ہیں. لیکن ہم دماغ نہیں لڑاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم جاتے ہیں یا تو ڈائناسور یا جو بھی اس زمانے میں ایکشن جو بھی فگر چل رہا ہوگا اس سے ریلیٹڈ تھیم بیگز اور تھیم پارٹیز اور گڈی بیگز اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اپنی یادگار. ٹھیک ہے، کہاں ہم دین کو پروموٹ کرتے ہیں؟ اسی پیسوں کو نکال کے ہم ہلاکت میں ڈالتے ہیں اپنی، اسی پیسوں سے اور بچوں کو ہم ڈپریس کرتے ہیں جو یہ چیزیں نہیں کر سکتے. ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ جی جو جہیز ہے وہ ایک لعنت ہے اور اس کی وجہ سے اور لوگوں کے لیے مشکل بن گئی. آج ہم ہمارے بچوں کو کیا فیوچر دے رہے ہیں؟ یہی سکھا رہے ہیں کہ اچھا مووی نائٹ ہونی چاہیے، انٹرٹینمنٹس ہونی چاہیے، باہر کھانا تو ضرور کھانا چاہیے ہفتے میں ایک دن، اور جو ہے گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے اور گاڑی کے شوق دلا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں چیزیں، اور جو ہے وہ پارٹیز ایسی ہونی چاہیے اور یہ چیزیں رکھنی چاہیے. ہم اپنے بچیوں کو بھی سکھاتے ہیں تو کیا چیزیں سکھاتے ہیں کہ کیا سگڑ پن ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ اس طرف جا رہا ہے کہ 2 کورس نہیں، 3 کورس نہیں، 4 کورس نہیں، 7 8 9 10 کورس میل ہونی چاہیے. یہ ہماری بچیوں کو ہم سگڑ پن سکھا رہے ہیں. تو دیکھیں ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، اپنے ہاتھوں سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یہ ہماری ہلاکت ہے، یہ ہماری اداسی، سیڈنس ہے، افسوسناک حال ہے ہماری قوم کا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور ہم ابھی تو پڑھے لکھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ہم اپنے پیسوں کو کہاں پہ خرچ کرتے ہیں. ہم اپنی بیوٹی پر، ہم اپنے میچنگ سکارف، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں ان سب چیزوں میں کوئی گناہ ہے، کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس میں، لیکن پرائیورٹیز، ترجیحات، خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے اور کس چیز کو ہم کمزور بنا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں کبھی ایسے کیوں نہیں ایسے درس ہوتے کہ جس میں ہم بچوں کے کیوں نہیں چھوٹے چھوٹے ہم کمپٹیشنز کرواتے کہ ان کے اندر شوق آئے. ہماری مسجدوں کے اندر ہم کیوں نہیں اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ہے مسجد جانا پڑے گا. کیوں نہیں ہم اس طرح کی چیزیں کرتے کہ ان کے لیے ایک لائیولی چیز ہو. مسجدوں کو خوبصورت بنائیں، ہم مسجدوں کو فن بنائیں. آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم خود نہیں مسجد کلین کر سکتے تو ہم مسجد کے آپریشنز کے لیے، کلیننگ کے لیے جتنا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے جیب میں، دیکھیے 5 پڑے $10 ڈال دیں. بس یہ سوچیں کہ مطلب میں اپنے گھر میں اگر ہوتی، ٹھیک ہے، تو کلیننگ میں کر رہی ہوتی خود، رائٹ. اگر میں یہاں پہ خود کلیننگ نہیں کر رہی ہوں تو پیسے تو ڈالوں نا. اگر ایک چیز میں خود دیکھ رہی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، نہیں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت صاف شفاف بھی نظر آ رہا ہے، تو آپ اپریشیٹ کریں اس چیز کو کہ الحمدللہ یہ چیز ایسے چل رہی ہے، اس کو ایسے چلنا چاہیے. ہمارے گھومنا پھرنا کوئی کم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں گھومنا پھرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اکثر ہم گھومنے پھرنے میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس حج کے پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو پیچھے ڈالتے جاتے ہیں کہ شاید بڑھاپے میں کر لیں گے، چلو بعد میں کر لیں گے. یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس فائنینشلی ایبلٹی ہو اور وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی حج نہ کرے تو پھر اللہ کو کوئی فرق نہیں کہ چاہے وہ اس کی انتقال ہوتا ہے نصارہ یا یہود،
تو دیکھیے کہ کس چیز کو ہم پرائیورٹی، اور وہی چیز ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے پیرنٹس کی کیا تڑپ ہے، کیا کریونگ ہے کہ ہمیں ریسورسز کہاں پہ لگانے ہیں، اپنا ٹائم کہاں پہ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مسلمس نئے کیسے آئیں گے، اگر کوئی مسجد کو وزٹ کریں گے تو وہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ اچھا ان کو گریٹ کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی ایٹیکیٹس، کوئی اس طرح کے آپ لیفلیٹس بنا کے کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے یوتھ کے لیے انسٹرکشنز ہوں، ہمارے لوگوں کے لیے انسٹرکشنز ہوں۔ عید کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، ٹکٹس نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ اس طرح کی چیزیں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پیاری سی چیزیں لکھی ہوئی ہو۔ مطلب کتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے یہاں گڈی بیگ ہو تو اس طرح سے ہو، اس لیول کا ہو، کتنا ہم خرچ کرتے ہیں ان چیزوں پر۔ اور جہاں پر دین کی بات آتی ہے، کالے مطلب ہے کہ پرنٹ آؤٹ ڈال دیتے ہیں ہم لوگ، جس کو کوئی ریڈ بھی نہیں کرتا ہے، اتنی ساری لکھائی کری ہوئی ہو۔ کریٹیوٹی اپنی استعمال کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عید کا جو خطبہ ہے وہ نماز کے اگر بعد ہوتا ہے تو ہمیں خاموش رہنا ہے کسی طریقے سے۔ مطلب ہر جیسے جیسے جنریشنز آگے بڑھ رہی ہیں وہ اپنی بوسیدہ لکھائی اور ان چیزوں سے اتنی اٹریکٹ نہیں ہوتی جتنا میڈیا سے، جتنا اٹریکٹیو چیزوں سے، کارڈ سے، ان سے ہوتی ہے، تو دماغ لڑا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی تو چیز ہے، بلیک اینڈ وائٹ بھی چلے گی، فوٹو کاپیڈ بھی چلے گی، اور بہت سارے ادارے جو کرتے بھی ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم ان کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے۔ اب دین کی جیسے بک شاپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ وہ لے لیتا ہے اور اس کو اگر فوٹو کاپی کر کے آگے بڑھا دیتا ہے، تو پھر یہ کہ اگر وہ بک اگر مہنگی مل رہی ہوتی ہے یا وہ ڈی وی ڈیز مہنگی مل رہی ہوتی ہیں تو پھر اسی کو پائریٹ کر کے، کاپی کر کے اسی کو یا تو یوٹیوب پر ڈال دیا جاتا ہے یا بس ایک دوسرے کو بانٹ دی جاتی ہیں۔ تو بات صرف یہی ہے کہ اگر ہم اپنے پبلشرز کو، ہم اپنے ٹیچرز کو، ہم اپنے اسلامک آرگنائزیشنز کو، ہم اپنی مساجد کو، ہم اپنی اسلامک لائبریریز کو مضبوط نہیں بنائیں گے تو ہمارا خود کا فیوچر آپ دیکھیے کہ کہاں جائے گا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کرسچن مشنریز کا ہوتا ہے، آپ ان میں سے اکثر لوگ صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سال کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کچھ حصہ جاب کرتے ہیں تاکہ انف پیسے کما لیں، تاکہ وہ جا کے والنٹیئر کر سکیں، جس ملک بھی جانے کا پلان ہے جو وہاں پہ جا سکیں، اور پھر آگے آ کر جب وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ اچھا میں اپنی کمائی اتنی کر لوں صرف کہ آگے جا کے ہمارے دین کو میں پھیلا سکوں، ٹھیک ہے، کہ اور لوگوں کو میں اپنے دین کے بارے میں بتا سکوں، میرا لبادہ اس طریقے سے ہو کہ لوگوں کے دین کی آگے، لوگوں کو اسلام کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ کتنے پریزن میں، جیلوں میں مسلمان ہوتے ہیں، یہاں پر بھی مسلم جیل کی بات کر رہی ہوں، وہاں پر بھی ان کو کوئی کتاب، کوئی چیز بتانے والا، پہنچانے والا، چھوٹی چھوٹی ایزی آسان چیزیں، چلیں وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے اتنی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے دین کی طرف اتنا ان کے پاس ٹائم ہے، ان لوگوں کا ٹائم ہم کتنا پروڈکٹیولی یوز کر سکتے ہیں، مسلمانوں کا جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا زیادہ ان کو اللہ سے ہم قریب کر سکتے ہیں، وہ صرف ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا ایک نارمل جو دین کا کے کام ہے نا، اس سے زیادہ ہم، ایسا نہیں کہ ہمارا دماغ نہیں چلتا، ہم سب بہت ذہین ہیں، ہم بہت ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ہم اتنا زیادہ اس کی طرف سوچتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اکثر جو نئے مسلم ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں ہسپتال میں، ان کو کوئی پوچھنے والا، دیکھنے والا، تیمارداری کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب اکثر نئے مسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہی نظر آتا ہے کہ نہ ان کے جنازے پڑھنے والا، ان کو قبرستان تک لے جانے والے اتنے لوگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس اب دیکھیں کہ جو کفن، اکثر لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کفن خرید سکیں، قبر خرید سکیں، یہاں پر بھی تو آپ ایسی جگہوں پر بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر وہاں پر بھی، پاکستان کی بھی میں بات کر رہی ہوں اور کنٹریز جہاں پر آپ لوگوں کو رائٹ دے سکتے ہیں کہ اچھا یہاں پر یہ کلاس ہو رہی ہے، بہت اچھی ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنے آؤٹ آف دا وے جا کے آپ پک کر لیں، جتنا بھی آپ کے گیس کے اوپر پیسہ لگے گا وہ سب آپ کے لیے ریوارڈ ہے، وہ سب یہی ہے، اسی چیز میں کاؤنٹ ہوگا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں ہی یہ خرچ ہوگا۔ اگر آپ کسی کو پک کریں گے اور ڈراپ کریں گے اور انہوں نے کوئی اچھی بات سن لی ہوگی آپ کے توسط سے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے ہمارے
ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں. اگر ہمیں کسی کو گفٹ بھی دینا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ بس کیا فینسی سی ہم چیز دے دیں جو بہت خوبصورت لگے. کتنے پبلشرز کو ہم اس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو آگے وہ خوبصورت اسلامک بکس دیں خرید کر. اگر آپ کا بچہ کسی برتھ ڈے پارٹی میں بھی جاتا ہے تو آپ ایسی اسلامک بکس کو پروموٹ کریں. اتنے پبلشرز ہیں جن کا کام چلے گا اس طریقے سے کہ ہم خریدیں اور آگے کسی کو اس کے بارے میں بتائے تاکہ وہاں پہ سے اسی ویب سائٹ پہ جا کے ہو سکتا ہے کہ وہ پیرنٹ دوسری بک خریدے اور کسی اور کو یہ گفٹ دے. ٹھیک ہے نا. ہماری مطلب جو ہے زیادہ سے زیادہ سوچ جاتی بھی ہے اسلامی طرف تو اس کار کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھوڑا سا کریٹو ہو, تھوڑا سا سوچیں کہ کس کس طریقے سے ہم دین کو اور بھی اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. اور وہ احسنو, پھر وہ احسنو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس چیز میں یہ چیز نہیں کرو کہ آپ کے خیال میں کہ بس اتنا دینا چاہیے, بڑھ کر دو. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں کا خطاب دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو بہترین لوگ تھے آپ ان کا رہنا کرنا دیکھیں. کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, مال نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس شوق نہیں ہوں گے کہ اپنے مال کو اپنے ہی اوپر خرچ کریں؟ ہم خرچ کن کن چیزوں پہ کرتے ہیں؟ اپنی ہی پرسنل چیزیں لیتے رہتے ہیں, انہیں کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے, کچن کی یہ اپلائنسز ہونی چاہیے. ایک مسلمان کا جو اگر گھر کنسٹرکٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ ان کے اس زمانے کے خرچ دیکھیں کیا ہوتے ہیں, کس طرح کے انہوں نے مطلب کہیں کے بھی دروازے نابز دیکھ لیں, لاکس دیکھ لیں, کس طرح کے ہم لیمپس خریدتے ہیں, اب کس طرح کی ونڈوز ڈلواتے ہیں, کس طرح کی اپلائنسز ہوتی ہیں, کس طریقے سے ہم لوگ اپنی فینس بنواتے ہیں, کیا کیا چیزیں, کیا گیٹ ڈلواتے ہیں, ایک سے ایک عالی شان. ٹھیک ہے. کیا ہمارے نبی اور ان کے صحابہ کے رہنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ فون خریدتے تھے تو ان کے پاس سب سے ٹاپ لیول کی چیز ہونی چاہیے؟ اگر کپڑے پہنتے ہیں تو برانڈڈ ہونے چاہیے, اگر شوز پہنتے ہیں تو برانڈڈ ہونے چاہیے. مطلب اگر آپ ایک خاص اسٹیٹس مطلب ہمارا اور یہودیوں کا بنی اسرائیل میں فرق کیا رہ گیا؟ جوز بھی اسٹیٹس کانشیس تھے نا. سب سے بڑا جو ان کا ڈر تھا وہ یہی تھا کہ وہ اگر محمد کو مان لیں گے تو وہ تو ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, سب کو برابر کرنے کی بات کرتے ہیں, پھر ہمارے اسٹیٹس کا کیا ہوگا, ہماری انٹیلیجنس کا کیا ہوگا, ہم جو اسکالر کہلاتے ہیں ان کا کیا ہوگا, ہماری امیری کا کیا ہوگا, اور غریب اور امیر سے برابر ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کہ آج ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کپڑا پہنا ہو تو لوگ کہیں کہ واہ کیا کپڑا پہنا ہے. اگر ہمارے بچے کسی پارٹی میں جائیں گے اور وہی جاگرز پہن کے چلے جائیں گے تو جو وہ ریگولر پہنتے ہیں یا جس میں تھوڑا سا مطلب ہلکے سے پھٹ گئے ہیں یا جو بھی چیز ہے, تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ان کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ جو ہے وہ کوئی ٹی شرٹ پہنے تو اس کے اوپر کوئی برانڈ کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے, کوئی ہیٹ پہنتا ہے تو ایسے ہونا چاہیے, کوئی ہماری بچی ہے وہ پرس اٹھائے بیگ اٹھائے تو ایسے ہونا چاہیے, اس کو جو ہے وہ ابھی سے ہم نے سیلونز یوز کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن اپنی بچیوں کو بھی ہم کیا پرائیورٹیز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے اس میں مطلب میری اپنی آبزرویشن بھی ہے کہ لوگ اگر کرتے ہیں تو صرف برائی کرتے ہیں, کہ دین والوں کی, دین کی جگہوں کی, دین کی ارینجمنٹس کی, دین کی تقریبات کی, کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی بورنگ ہوتی ہے, بچوں کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہوتی, اس طریقے سے نہیں بناتے دین والے. لیکن وہ کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے. صرف سارا ٹائم اور سارے ریسورسز اگر کمیونٹی کے بہت چند لوگ ہی لگائیں گے تو پھر یہ سب چیزیں اسی لیول پہ کیسے ہوں گی جس طرح سے وہ ساری فینسی پارٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم سب کو اس میں ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف سوچنے کی سمجھ دیں اور ہمیں موقع دیں, ہدایت دیں, توفیق دیں کہ ہم اس کے اوپر وقت اور پیسہ لگائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے دین کو اسٹرانگ بنائیں. اور یہ اسٹرانگ ہوگا تو ہم سب کے لیے اسٹرانگ ہوگا, اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس طرح سے کہ محسنین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, یعنی بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے والا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں کو بہتر سے بہتر کرو, اپنے کھانوں کو بہتر سے بہتر کرو, اور اپنے جو ہے وہ کپڑوں کو بہتر سے بہتر کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور وہ احسنو, ایک لیول پہ کرتے ہو تو کل دوسرے لیول پہ بہتر کرو اور بھی آگے کرو. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں
کوئی نہ کوئی چینج لائیں. اور اس چیز کو سن کر میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے دل میں تھوڑا سا پلان کریں گے, تھوڑا سا اپنے اندر ایک پلان بنائیں گے کہ میں کیا چیز, میرا رد عمل کیا ہوگا. اسی ریفرنس میں ایک ایگزامپل بتانا چاہوں گی. ترکی میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے ایز ایف آئی ایٹ, یعنی کہ وہ انہوں نے ان کی اپنی لینگویج کا اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں اس کا میننگ بنتا ہے ایز ایف آئی ہیو ایٹن یا ایز ایف آئی ایٹ, اور انہوں نے اسی طرح اس کا نام رکھا. یہ مطلب 18 سینچری میں مطلب ایک شخص نے بہت غریب تھا, لیکن اس نے سوچا کہ جب اس نے سنا کہ کتنا ثواب ہے مسجد بنانے کا, تو اس نے اپنے آپ سے تہیہ کیا کہ میں کسی طریقے سے بناؤں. اور پھر اس نے جب بھی وہ کوئی کھانے کی چیز دیکھتا ہے یا کسی مارکیٹ جاتا تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں اس کو مطلب یہ اس کی کاسٹ دیکھ لیتا. ٹھیک ہے, اگر فرض کریں کہ بیسک کھانا کھا کے اس کے علاوہ اگر آئس کریم دیکھتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھے, جو بھی چیز ہوتی ہے جو ہماری لگژری ایٹنگ چیزیں ہوتی ہیں, اس کی کاسٹ دیکھ لیتا, اپنے گھر میں آ کے ڈبے میں پیسے ڈال دیتا ہے. ایز ایف آئی ایٹ اس ڈبے کا نام تھا, کہ ایسے گویا, اس کا میننگ ہے اردو میں کہ گویا کہ میں نے یہ چیز کھائی تھی. تو اگر وہ کوئی 4 روپے کی چیز ہوتی تو وہ ڈال دیتا, اگر وہ کوئی 10 روپے کی چیز ہوتی ڈال دیتا, ایک کی ہوتی تو وہ ڈال دیتا. اس طرح کرتے کرتے اس نے 20 سال یعنی اس نے پیسے جمع کیے, اور اس کے پاس بالآخر اتنے پیسے جمع ہوئے کہ وہ اسے ایک مسجد بنا لی. اور اس کو مطلب ظاہر ہے اتنی چاہ, اتنی محبت, اتنی محنت کر کے اس نے پیسے جمع کیے اللہ کی راہ میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ریوارڈ کی جس کو لگ جائے نا, سمجھ آ جائے. ابھی تک ہے مسجد, لیکن وہ ظاہر ہے ورلڈ وار 1 میں اس کو مطلب ڈسٹروائے ہو گئی تھی, تو پھر لوگوں نے دوبارہ بنا لی تھی اسی جگہ پر, اور اس کا وہی نام ہے. لیکن بات یہی ہے کہ جب جس کو لا لگ جائے اور جس کو سمجھ آ جائے کہ کتنا اس کا اللہ تعالیٰ کتنا ریوارڈ دیں گے, اور یہ اللہ کے حکم کا کہ وہ احسنو ہے نا, کہ انسان وہ نہ کرے کہ جو سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے کافی کر لیا, میں تو اپنی پوزیشن میں کافی کر لیتی ہوں, یا میرے بچے چھوٹے ہیں اس کے باوجود میں یہ بھی کر لیتی ہوں, یا میں والنٹیئر بھی کرتی ہوں, لوگوں کو رائڈ بھی دے دیتی ہوں, یہ کلاس بھی اٹینڈ کر لیتی ہوں, ڈونیشن باکس میں ڈونیشن بھی ڈال دیتی ہوں. وہ احسنو یعنی احسان کے لیول پہ کرو, جتنا نارمل, جتنا تمہارے خیال میں ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پوائنٹ پر یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نے کافی کر لیا تو اس سے بھی زیادہ کرنا ہے ہم نے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں محسنین سے, جو انسان آگے بڑھ کے زیادہ اور بھی زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے. کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صحابہ کو دیکھیں کہ جنگ کا غزوہ کی تیاری ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیتے تھے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اور اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا. اس کے برعکس ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ کے سارے زمانے بھی گزر گئے اور سب مال لٹ گیا, ختم ہو گیا, ان لوگوں نے پرسیکیوٹ کیا, پھر مدینہ میں جا کے بھی سیٹل ہو گئے, ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا, یعنی کہ اس طرح کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کافی مال سارا استعمال ہو گیا. تو یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جتنا ہمارے پاس مال تھا وہ سارا اللہ کی راہ میں لگا دیا, اور ناٹ جسٹ ایک ایونٹ کی بات نہیں وہ کر رہے تھے, اوور دا ایئرس 13 14 15 جو ایئرس تھے وہ سارے سالوں میں مطلب انہوں نے اس میں کبھی ہجرت میں, کبھی ایبیسینیا جانے میں, کبھی لوگوں کی مدد کرنے میں, کبھی کسی سلیو کو چھڑوانے میں, کبھی کسی کو پناہ دینے میں. تو بیسکلی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب کیا ہم کاروبار کی طرف توجہ دیں. بیسکلی وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ابھی تک ہمارا 80% 90% ٹائم اگر دین کی خدمت میں اور دین کے اوپر پیسہ لگ رہا تھا جو بھی ہم ارن کر رہے تھے, تو کیا اب ہم اپنی سوچنے کی فکر کریں, یا ہم اس ریشیو کو چینج کر لیں کہ 90% ہم ادھر کام کر رہے ہیں اور 10% اپنے لیے پیسے جمع کرنا یا اپنی لگژریز پر خرچ کرنا یا جو کچھ بھی. تو اس ریشیو کو کیا ہم چینج کر لیں, 50-50 کر لیں, یا تھوڑا سا زیادہ اپنے لیے اپنے پرسنل اس پر آئیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی کہ ان کو اس طرح سے جواب دیا کہ وہ اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کریں گے
کہ جو تم کرتے ہو اللہ کو اور دین کو تمہارے لیے وہی کافی ہے. یعنی یہی اپنا زندگی کا سٹائل رکھنا چاہیے کہ دین اور نبی پہلے آتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اس کے مقابلے میں تو ہماری کیا پرسنٹیج ہماری والنٹیئر کرنے میں، ہماری کیا پرسنٹیج سے ہم اپنی جان سے خدمت کرتے ہیں دین کی، ہماری کون سی پرسنٹیج ہے کہ ہم مال سے خدمت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کنٹریز میں ایون یو ایس میں 30-40% تقریباً چلے جاتا ہے ٹیکس کی طرف. ٹھیک ہے، تو پھر ہم مطلب رہ لیتے ہیں باقی 60% آف دا سیلری میں بھی نا. اگر ہم اسی وقت امیجن کر لیں کہ جو ہمارے پاس ساتھ میں آتی بھی ہے اس میں سے بھی 10 یا 20% ہم کیوں نہیں امیجن کر سکتے کہ وہ دین کے اوپر کٹ جاتی ہے. وہ اگر گورنمنٹ 40% لے لیتی ہے، ہم دیتے ہیں، اپنے آپ سے جسٹیفائی کر رہتے ہیں اچھا پارکس ہیں، لائبریریز ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ ہے، انفراسٹرکچر ہے. تو دین کا بھی انفراسٹرکچر ایسے ہی بنے گا کہ جب اس میں اچھی خاصی سالڈ اماؤنٹ جو ایک کانکریٹ آپ کی طرف سے ایک چیز جائے گی تو ہی جائے گی نا. ہم ہمیشہ ہر چیز میں بچپن سے کوئی بھی چیز ہو تو ہم اسی طرح کہانی اینڈ ہو جاتی تھی بات کہ ہاں ماشاء اللہ بڑے اللہ تعالیٰ نے امیر لوگ کو کتنا دیا ہے اور ہمیں بھی کبھی دیں. کیونکہ یہ دین میں ہے کہ آپ رشک اس دو لوگوں پہ کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ جس کے پاس علم ہو اور وہ اس کو آگے بڑھائے، اور ایک یہ کہ جس کے پاس مال ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو ان کے اوپر رشک ہی کرتے ہم بس رہ جاتے ہیں. یہی دیکھا ہے ہم نے کہ بچپن سے بھی یہی سنتے ہیں کہ ہاں امیر لوگ ہیں وہ جو کرتے ہیں، اور پھر ابھی بھی ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مسجد بنانا یا جو ہے دین کے بڑے بڑے لیول پہ کام کرانا یا افطار کو اسپانسر کرنا یہ فلانوں کا کام ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس کاموں کے لیے امیر سمجھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم باقی اخراجات سے فارغ نہیں ہو رہے نا. ہمیں ان اخراجات میں اپنے آپ کو، اگر ہم پہلے بھی آپ کو یہ ٹپ دے چکی ہوں کہ اگر ایسے سمجھ نہیں آتا کہ اماؤنٹ اس طرح نکالیں تو آپ ایسے سوچیں ایز اف آئی ایٹ والی فلاسفی میں، کہ آپ سوچیں کہ اگر میں 6 کپڑے اپنے آرڈر کرتی ہوں یا 6 کپڑے خریدتی ہوں ایک وقت میں، تو میں 5 خریدوں اور ایگزیکٹ ایک کی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ میں ڈالوں ایک طرف میں یا میں جو بھی اس سے خدمت کروں. اس کے علاوہ مطلب اگر مجھے جوتے خریدنے کا شوق ہے تو اتنے مہنگے مہنگے اگر آپ جوتے خریدتے ہیں تو مطلب آپ سوچئے کہ اس کے بجائے آپ ایک جوتے کا جوڑا کم لے لیں گے. ایسا تو نہیں کہ ہم بہت ٹوٹے ہوئے سڑے ہوئے جوتوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک جوڑا آپ کم لے لیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کا دین کو کتنا اس سے بھلا ہو جائے گا. کتنے لوگ اس کی وجہ سے آسانی میں آ جائیں گے. کتنی چیزیں ہماری کمیونٹی سینٹر ہماری دین میں ہماری اسلام کو کتنی تقویت ملے گی اس چیز سے. تو چاہے وہ جوتے ہوں، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ اسکارفز ہوں، چاہے وہ آپ ہینڈ بیگز لینے کے شوقین ہوں. ایک رنگ خریدتے ہیں ہم، اس کو ایسے ایسے رکھ کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسی طرح تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو جس انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جسے جویلری کی محبت ہوگی وہ جویلری کے میگزین دیکھے گا، وہ رنگ کی شاپ میں جا کے ایسے پہن کے دیکھے گا. جسے جوتوں کا شوق ہوگا تو وہ جوتوں کو پہن کے ایسے دیکھے گا اپنے آپ کو مرر میں. ٹھیک ہے، تو اللہ سے محبت، اللہ کے دین سے جب محبت ہو جائے گی تو آپ کو یہی دل کرے گا کہ میں کدھر اس کو کون سی چیز کو، کون سے پارٹ کو شائن کراؤں. اس سے دین سے ریلیٹڈ جو میگزینز ہیں، جو سرکولرز ہوتے ہیں، ان کو بہتر بناؤں. اپنا آرٹ، اپنا ٹیلنٹ، اپنی کریٹیوٹی، اپنی سکلز، اپنی آرٹسٹک جو چیزیں اللہ نے ہر ایک کو ہر ڈفرینٹ ٹیلنٹس دیے. کسی کو پڑھانے کا دیا ہے، کسی کو کتاب لکھنے کا دیا ہے، کسی کو آرٹیکلز لکھنے کا دیا ہے، کسی کو اسپیچز کرنے کا دیا ہے، کسی کو آرٹ ورک کرنے کا دیا ہے. کوئی کہاں پر ذہین ہے، کوئی کہاں پر ذہین ہے. کوئی فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے، کوئی فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ورنہ آپ اپنے کریئر کو، آپ کی ایسی کوئی جاب ہے، اگر آپ آئی ٹی میں ہیں تو آپ دین کو اس سے فائدہ بنائیں. آپ اس سے ریلیٹڈ اس کو استعمال کریں، ویب سائٹ، ڈیٹا بیس، جو بھی چیز آپ مسجد کے لیے بنا سکتے ہیں تاکہ آج کل کے ہائی ٹیک زمانے میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں. اگر آپ جو ہے وہ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ آپ کی فیلڈ ہے، آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے لیے میں اس کو کیسے استعمال کروں. اپنی جو بھی میری پڑھائی ہے، چاہے وہ ٹیچنگ ہے، چاہے وہ سائیکالوجی ہے، چاہے وہ کمپیوٹرز ہے، چاہے وہ جو بھی چیز ہے، مطلب پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، کسی بھی چیز کو میں دین میں کیسے لگاؤں. نہ میں پیسے لگا سکتی ہوں، نہ اگر میں والنٹیئر، لیکن میں اپنی تعلیم کو کیسے. ایک اور آئیڈیا جو دین کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں خرچ بھی آپ کا لگتا ہے وہ یہ کہ جیسے جو وزٹنگ اسکالرز ہوتے ہیں
ان کی کلاسز اکثر ایکسپینسو ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا مطلب اتنے پیسے دے کر ہم دین کی کلاس کیا اب اٹینڈ کریں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے صرف ہم دین کی کلاس ہی اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم ان اسکالرس کو، اس انسٹیٹیوٹ کو بھی اسٹرانگ بنا رہے ہیں جو دین کو آگے پھیلا رہے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اصحاب صفہ تھے، یعنی ان کو ایون زکوٰۃ لینے تک کی اللہ تعالیٰ نے نبی اجازت دی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا، وقف کیا ہوا تھا دین کے کام میں، ان کی لکھائی پڑھائی میں، حدیثیں لکھنے میں، آیات لکھنے میں جو ریویل ہوتی تھیں. تو آج کل کے بھی اگر جو اسکالرز ہیں، جو دین سے ریلیٹڈ ٹیچرز ہیں، جو ایون لائک نارمل لوکل جو ٹیچرز اگر پڑھاتے ہیں آپ کے بچوں کو اس طرح، لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ فیس ہوتی ہے تو پھر ہم پڑھاتے نہیں ہیں، اور کم فیس ہوتی ہے تو ہم اس کو اتنا اسٹرانگ لیتے نہیں ہیں، مطلب یعنی کہ پھر وہ چھٹیاں کرانا اور وہ سب ایزی ہو جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کے اندر بھی یہی چیز ڈال رہے ہیں کہ دین کی ایجوکیشن از ناٹ پرائمری، یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر ایگزامز ہیں چھوڑ دو، اگر کوئی اور مصروفیات ہے اس کو اسکپ کر دو. تو ظاہر ہے کوئی بھی چیز اسٹرینتھن ایسی نہیں بن جاتی. کسی چیز کا ٹیمپو، کسی چیز کا ردم بھی بچوں کے لیے تب بنتا ہے جب ہم اس چیز میں ان سے کہیں کہ نہیں یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے، یہ چیز زیادہ ضروری ہے. اور اب وہ بڑوں اپنے ماں باپ کو بھی کرتے دیکھیں گے کہ ہاں کوئی اسکالر آتا ہے تو وہ کلاس پے کر کے بھی وہ اٹینڈ کرتے ہیں. اتنا امپورٹنٹ ہے دین کو سمجھنا. ایسا نہیں کہ ہمیں دین کو بس 5 چیزیں سمجھ آ گئی ہیں تو وہ دین نہیں ہے، آپ اس کے آگے ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو وراثت کا اور یہ ایک تو علم ہے وہ سکھاؤ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب صرف وہی، یعنی میننگ ہے کہ اگر آپ بیسکس میں ماہر ہو گئے ہیں اور آپ اچھا کر پا رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اس کو دین کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں. اور یہ قرآن میں ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو آگے پڑھاتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اللہ کے لیے ریوارڈ کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو ٹو گو آن، ٹو موو آن، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور لیکن ہم ان چیزوں پہ خرچ کرنا، جب دین کی اسٹڈیز پر اسپیشلی کہ جو بڑے اسکیل پر کوئی آئے اور ہم کہیں کہ اچھا اب ہم اس عمر میں کیا سیکھیں گے، یا ہم اپنے پورے دن کو کیا جیسے کافی انسٹیٹیوٹس کے آتے ہیں اسکالرس اور ان کی فیس ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک، لیکن وہ صرف پڑھانے کی فیس نہیں ہوتی ہے، اس انسٹیٹیوٹ کو بھی وہ ہینڈل کر رہے ہوتے یہ فیس. یعنی کہ ان اسکالرس کی جو ہوتی جو ان کی سیلریز ہوتی ہوں گی، جو ان کے چارجز ہوتے ہوں گے، جو ان کا سفر کرنے کا ہوتا ہوگا سارا کچھ، تو ہم دین کو اس طرح سے بھی مضبوط بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنی ایسے انسٹیٹیوٹس کو بھی اسٹرانگ بنائیں، پلس اپنی اسٹڈیز پہ خرچ کریں گے، فارمل ایجوکیشن لیں گے تو بھی ہمارا دین مضبوط بنے گا، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سمجھ ہوگی اور ہم اسے آگے بڑھا سکیں گے. تو یہی چیز ہمارے بچے بھی سیکھیں گے کہ یہ اس طریقے سے ہمیں زندگی چلانی ہوتی ہے کہ برابر حصہ دین کا ہوتا ہے، ایسے رکھا ہوا سڑا ہوا دین کا حصہ نہیں ہوتا. اپنے بچوں سے ٹاک کیا کریں، جب ہم اپنے بچوں سے اس طرح کی کانورسیشنز کریں گے نا کہ ہاں بیٹا اللہ کرے کہ دیکھو یہ ہمارے جو نیبرز ہیں ان کو ہم یہ ساری چیزیں دیں گے نا، صرف ہم اسلام کی تعلیم تو نہیں دے سکتے، ان کو ہم فوڈ دیں گے، کوئی چیز دیں گے تو وہ ہمیں پوچھیں گے رمضان کیا ہوتا ہے، عید کیا ہوتا ہے، اسی طرح ان کا انٹرسٹ ہوگا. ہم ان کو مسجد کے ٹور کا کہہ سکتے ہیں اس طرح سے. تو کانورسیشنز آگے بڑھانے یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. اس کے علاوہ اس طرح کی آپ کانورسیشنز کر سکتے ہیں کہ جیسے مطلب کوئی عید کی پارٹی اپنے گھر پہ اس طرح کی بچوں کی کہ سجایا بھی سب نے مل کر، اور پھر کوئی ٹاک اس طرح سے چھوٹی موٹی کی، اس طرح برتھ ڈیز پر ان کی برتھ ڈے پارٹیز آپ بے شک کریں اور ان پہ سب کو بلا کے ان کے مطلب آپ اتنا خرچ بھی کریں جس طرح آپ کرتے ہیں. اور لیکن مطلب عید کو سیلیبریشن ایک بنائیں، عید کو ایک ایسا فیسٹیول بنائیں کہ بچے یہ نہ کہیں کہ عید تو بہت بورنگ ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ملنا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے. بلکہ عیدی کو بھی اس طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب دین کی پروموشن کو ہی، کہ بچے اس چیز کو لک فارورڈ کریں، بچوں کو سمجھائیں کہ ہاں یہ جو ہے اس کلیکشن میں سے کتنے بچے ہیں جو ان کو ٹوائز نہیں ملتے، ٹوائے ڈرائیوز میں حصہ لیں، بچوں کے ساتھ ٹوائز پیک کریں، اس طرح کے ایونٹس میں جائیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تو ایون آپ اپنے بچوں کے فرینڈس کو عیدی یا جو گڈی بیگز بانٹیں ان کے اسکولوں میں یا جو بھی سارا ان کے جو بچے ملنا ہے سب کزنس کے لیے پیکٹس بنائیں.
تو پھر ان کو اس طرح سے ایک ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ اچھا یہ میں نے بانٹنا ہے، یہ میں نے دینا ہے، یہ چیز کرنا ہے. ہر ایک کی ایج کے حساب سے ظاہر ہے، اگر آپ کی بچی بڑی ہے تو اس کے حساب سے آپ اسکارفز اور اس طرح سے پین اور اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے وہ بیلونز اور گڈی بیگز کی کینڈیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں میں آپ دماغ لڑائیں. یہ ساری چیزیں وہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ورنہ اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو قائم دائم رکھے اور ہمیں اس چیز کا ذریعہ بنائے کہ ہم اس کی ترقی میں اضافہ کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان، تمام مسلمان ایک اسلام ایک جسم کی طرح ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو ہلاکت کا ایک میننگ آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم دین کو مضبوط بنانے میں پیسے اور جان اور طاقت اور ٹائم خرچ نہیں کریں گے تو گویا ہم دین کو کمزور بنا دیں گے. اٹس ناٹ کہ دین سیم رہے گا، یا آپ اس کو مضبوط بنا رہے ہیں یا پھر آپ اس کو کمزور بنا رہے ہیں. جیسے کہ ایک ہیلدی باڈی ہوتی ہے، اس کو آپ ایکسرسائز کر کے، اچھا کھانا کھا کے یا فائدہ دیتے ہیں، یا پھر آپ وہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے تو اس کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے.